اچھا شبر صاحب ایک اور چیز میں بات کیجیے گا. ہم ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ انفلیشن, مہنگائی. ابھی آج سے بڑی سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں سی پی آئی پچھلے مہینے کا ریکارڈ کہاں 38% پہ چلا گیا تھا مئی کا, تو آج دیکھیں 29% پہ آ گئے اور اس سال کی تقریباً 29% بن رہی ہے انفلیشن. آپ کے خیال میں ابھی جس طرح بھی معاملات جا رہے ہیں یہ انفلیشن کا پرسنٹیج اس مالی سال کے مقابلے میں اگلے مالی سال کچھ بہتر رہے گا یا یہ اور خراب ہوگا؟ آپ نے وسیم بادامی رائٹر کی رپورٹ پڑھی ہے سری لنکا کے بارے میں, انفلیشن کے بارے میں؟ نہیں, میری نظر سے نہیں گزری. سری لنکا کی رائٹر کی رپورٹ ہے. سری لنکا میں ڈیفالٹ ہوا تھا. سری لنکا کی رائٹر کی رپورٹ ہے جو پرسوں بزنس ریکارڈر میں چھپی ہے کہ سری لنکا میں انفلیشن کی ریٹ جو ہے اس وقت 12% پر آ چکا ہے. تو یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وسیم کہ پچھلے 1 گھنٹے سے میں تمہارے پروگرام میں ڈیفالٹ اور نان ڈیفالٹ اور ڈیفالٹ اور نان ڈیفالٹ کا لفظ کم از کم 100 مرتبہ سن چکا ہوں. ہم یہ نہیں فیصلہ کر رہے کہ یار میری بات سنو نا, یہی تو تمہارا مسئلہ ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے کہ تم ایک بلا وجہ کی بات ڈیفالٹ نان ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ سارے جو لگے ہوئے اس وقت وزیر اعظم سے لے کے وزیر خزانہ, گورنمنٹ, اپوزیشن, عمران خان کا ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, یہ سب فضول کی بات ہے. میں نے کہا نا آپ کو, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ ری پروفائلنگ نہیں ہوئی تو ڈیفالٹ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. ابھی تو آپ نے کہا 30 سیکنڈ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہا. میری بات اگر آپ مجھے موقع دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں قرض لے کے آپ صرف اپنے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو بیلنس کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے 1950 کے پروگرام سے لے کر 2023 کے پروگرام تک جو پرسکرپشن آئی ایف نے آپ کو دی, اس پہ کسی پرسکرپشن پہ پاکستان نے کبھی عمل درآمد کیا؟ اور ہمیشہ پاکستان نے پیسے لینے کے بعد اپنی اکنومی میں کریکشن نہیں کی. میں تمہارا پروگرام ابھی سن رہا تھا جو تم بات کر رہے تھے مفتاح اسماعیل کے ساتھ, اور مجھے ہنسی آ رہی تھی جب مفتاح اسماعیل صاحب دکانداروں کی باتیں کر رہے تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں, جب میں آئیڈینٹی کارڈ لایا تھا تو میرے خلاف یہ گلے پڑ گئے تھے, پھر یہ فکس ٹیکس پہ گئے اور ہنستے ہوئے واپس آ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ نان فائلر جو کہ چور ہے اس کو ریکگنائز کر لو. وہ بھائی یہ پاکستان کا جو ٹیکس کا مسئلہ ہے اس کا کوئی تعلق ایف بی آر کی ایفیشنسی سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق کسی ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس اور نان پرفارمنس سے نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹیرین اور ہم کچھ اراکین یہ نہیں چاہتے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس ہو, جو نہیں چاہتے ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس ہو, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اکنومی ڈاکومنٹ ہو, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں چیزیں اسمگلنگ کنٹرول ہو. میں نے اسمگلنگ کنٹرول پہ آپ نے میرا پروگرام کے ساتھ سن لیا ہوگا. تو جب یہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا تب تک یہ ساری فضول, یہ ساری بحث سیکنڈری ہے. جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں یہ ساری بیکار, تو وہی شبر صاحب پھر تو وہی بات ہوگی نا. میں نے اسی پروگرام میں جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں, مجھے خوشی آپ نے دیکھا اتنے غور سے, تو میں نے پھر یہی تو کہا نا کہ بھائی اگر ون لائن میں میرے یہی تو الفاظ گئے کہ اگر ایک لائن میں سمرائز کرنا ہے کہ بھائی اسٹرکچرل ریفارم جس کا ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ ہونا چاہیے اور ہوتا نہیں ہے, تو ایک لائن میں اس کی وجہ کیا ہے؟ پولیٹیکل کنسیڈریشن. تو پھر یہی وجہ ہو, تو پھر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کے اپنے مفاد, ہمیں سیاسی جماعت کی سب کا اپنا سیاسی ذاتی فائدہ آڑے آتا ہے, وہ نہیں ہونے دیتے. وہ ٹوبیکو انڈسٹری کے لوگ بیٹھے اپنے پارلیمنٹ میں, وہ ٹوبیکو کے حوالے سے نہیں ہونے دیتے. فارماسیوٹیکل والا تو بس ہر کوئی, آپ کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ پراپرٹی پہ نہ ہونے دو, ہمارے لوگ آ جائیں گے. تو اس میں آپ کو کسی نے کہہ دیا تھا اسمگلنگ کے بارے میں چھوڑو, آپ نے نام لے کے بتایا کہ انہوں نے کہا چھوڑو یار. تو بس ہر کوئی اپنا اپنے بچا لیتا ہے اور پھر جناب ابھی کرتے ہیں جس کا ایڈ سورس پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں اس کا ٹیکس ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں, ٹیکس بیس نہیں بڑھتا. یار وسیم میرے میں تو یہ ہمت ہے نا کہ میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں نا. کوئی پاکستان میں بائی کا نام لے کے کہتا ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں, تو ہم دونوں پہ سیم پیج پر ہوئے نا کہ جب تک پھر یہ جو اصل جو ڈیسیژن میکنگ جن کے پاس ہے, اگر وہ کچھ فیصلے نہیں کریں گے تب تک یہ ساری چیزیں سیکنڈری رہیں گی. یہی کہہ رہے ہیں نا پھر آپ؟ نہیں دیکھیں, مگر اس پہ جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے, سلور لائننگ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت چل رہی تھی جب تک ہمارے گھر میں دانے تھے. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ الٹے لٹک جائیں, یہ 10 پروگرام آئی ایف کے لے آئیں, پھر بھی یہ آگے ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو اب ان کے دانے مک گئے ہیں. تو اب جب دانے مک گئے نا تو اب ان کو صحیح ہونا پڑے گا. اگر یہ صحیح نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ یہ یاد کریں گے کہ ان کو دیکھیں, یہ جو آج گورنمنٹ والے بیٹھے ہیں یہ اس طرح آپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ابھی 4 مہینے پہلے پیدا ہوئے, یہ 1992 سے پاور میں ہیں, یہ 1992 سے پاور میں ہیں.
اور یہ گفتگو اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ کل آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب آپ لوگ میری بات سنیں, پاکستان میں لفظ ریفارم کو بند کر دو. ایشو ریفارم کا نہیں ہے. پاکستان کو سوشلی, مورلی اور انٹلیکچولی ریکنسٹرکٹ ہونا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے, اس کا تعلق سیاسی اسٹیبلٹی سے نہیں ہے. کتنے مرضی الیکشن کرا لیں, اگر آپ پاکستان کی بیسک اکنامک فالٹ لائنز کو صحیح نہیں کریں گے, پاکستان کا مستقبل معیشت کا صحیح نہیں ہو سکتا, اور عوام پستی رہے گی اور اشرافیہ عیش کرتی رہے گی. بس صحیح. اور اس کی کوئی ولنگنس کم از کم مجھے تو ابھی نظر نہیں آتی, باتوں میں نظر آتی ہے, ایکشن میں تو کوئی نظر نہیں آتی. سہیل صاحب, میں نے وہ انفلیشن ریٹ کے حوالے سے سوال کیا تھا آپ بتائیے. ظاہر ہے ابھی ساری بحث ایک عام آدمی اس پہ وہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ مہنگائی, یہ سارے معاملات کدھر جائیں گے, کیا ہوگا معاملہ. میں نے تذکرہ بھی کیا کہ جناب بڑا سیلیبریٹ کیا ہے اس کو جناب کہ وہ سی پی آئی کہاں 38% تھی, مئی میں ہم 29% پہ لے آئے. بطور مجموعی آپ کو اس مالی سال میں انفلیشن ریٹ نسبتاً بہتر ہوتا نظر آتا ہے, اور کتنا ایف ای ایس؟ دیکھیں انفلیشن تو یہ نمبرز ہیں, نمبرز تو کم ہوئے ہیں, نہ صرف ایئر آن ایئر کم ہوا ہے. جو مہینے کا انفلیشن ہوتا ہے جو 2.5% تھا ایوریج پچھلے 6 مہینے کا, وہ -0.3 ہو گیا ہے. اور اس کا ریزن بھی ہے کیونکہ کچھ فوڈ پرائسز کم ہوئی ہیں, کچھ پیٹرول کی پرائسز پچھلے مہینے حکومت نے کم کی تھی, انڈوں کی, ویجیٹیبل کی پرائسز کم ہوئی ہیں. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اگر کرنسی سٹیبل ہو گئی, جو آئی تھنک آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ہو جائے گی, اطلاع مل رہی ہے کہ 275-290 کا کل انٹر بینک میں ڈالر کھلے گا, تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو 30% پچھلا سال بند ہوا تھا ایوریج انفلیشن, وہ شاید 20-22% کے قریب بند ہو. مگر 20-22% بھی بہت زیادہ انفلیشن ہوتا ہے, مگر نسبتاً وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے. اور آئی تھنک اس میں سب سے بڑا جو سپورٹ ہے شارٹ ٹرم میں وہ یہی ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف ہوگا تو فائنینشیل ڈسپلن ہوگا, اور چونکہ فائنینشیل ڈسپلن ہوگا تو پاکستان کو باہر سے پیسہ ملتا رہے گا, اور چونکہ باہر سے جب پیسہ ملتا رہے گا تو کرنسی اسٹیبل ہوگی, اور جب کرنسی اسٹیبل ہوگی تو مہنگائی بہت زیادہ شاید نہ بڑھے جتنی پچھلے سال بڑھی.